السلام علیکم۔ آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں خاموش محبت کی داستان۔ راشد اور نادیہ کی کہانی ایک ایسی داستان تھی جس میں محبت اپنی جگہ پر موجود تھی، مگر قسمت نے ہمیشہ انہیں ایک دوسرے سے دور رکھا۔ دونوں کا تعلق ایک چھوٹے سے شہر سے تھا جہاں زندگی سادہ مگر مشکلات سے بھری ہوئی تھی۔ راشد ایک غریب گھرانے سے تھا، لیکن اس کے خواب بڑے تھے۔ وہ محنتی اور مستقل مزاج تھا اور اس کا دل صاف تھا۔ نادیہ ایک خوشحال گھرانے سے تھی، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ سادگی اور محبت کی قدردانی تھی۔ دونوں کی ملاقات ایک اسکول میں ہوئی جہاں راشد نادیہ کے علم اور شخصیت سے متاثر ہو گیا۔ نادیہ کو بھی راشد کی سادگی اور محنت نے متاثر کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی دوستی گہری ہو گئی، لیکن اس محبت میں بدل گئی۔ سب سے بڑی رکاوٹ ان کی خاندان تھے۔ نادیہ کے والدین اپنی بیٹی کے لیے ایک کامیاب اور امیر شخص کا خواب دیکھ رہے تھے، جبکہ راشد کے پاس دینے کو صرف محبت اور سچے جذبات تھے۔ جب نادیہ کے والدین کو ان دونوں کی محبت کا پتہ چلا تو انہوں نے فوری طور پر نادیہ کو راشد سے دور کرنے کا فیصلہ کیا۔ نادیہ پر گھر والوں کا بہت دباؤ تھا، لیکن وہ راشد کو دل سے چاہتی تھی۔ اس نے راشد سے وعدہ کیا کہ وہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گی، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ ایک دن نادیہ کے والدین نے اس کی شادی کا فیصلہ کر لیا۔ نادیہ کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنی محبت کو بھول جائے۔ نادیہ کے دل پر گہری چوٹ لگی، لیکن وہ اپنے والدین کے سامنے بے بس تھی۔ راشد نے بھی ہر ممکن کوشش کی، لیکن نادیہ کو کھونے نہ دے۔ لیکن قسمت نے انہیں الگ کرنے کا فیصلہ پہلے ہی کر لیا تھا۔ نادیہ کی شادی ایک امیر شخص سے کر دی گئی اور راشد ٹوٹ کر بکھر گیا۔ راشد نے شہر چھوڑ دیا اور ایک نئی زندگی شروع کرنے کی کوشش کی، لیکن نادیہ کی یادیں ہر پل اس کا پیچھا کرتی رہتی اور وہ دن رات کام میں مصروف رہتا، مگر دل میں ایک خالی پن ہمیشہ موجود رہا۔ نادیہ کی زندگی بھی خوشحال نظر آنے کے باوجود اندر سے خالی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزار تو رہی تھی، مگر اس کے دل میں ہمیشہ راشد کی محبت تھی۔ وہ اپنی شادی شدہ زندگی میں کبھی خوش نہ ہو سکی۔ سالوں بعد نادیہ کو راشد کی بیماری کی خبر ملی۔ وہ دل کا مریض بن چکا تھا اور اس کی حالت دن بدن بگڑ رہی تھی۔ نادیہ کا دل پگھل گیا اور اس نے اپنے شوہر سے اجازت لے کر راشد سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ جب نادیہ راشد کے پاس پہنچی تو وہ بستر پر تھا، کمزور اور زندگی سے تھکا ہوا۔ دونوں کی نظریں ملیں اور جیسے وقت ایک لمحے کے لیے تھم گیا۔ نادیہ نے راشد کا ہاتھ تھاما، لیکن اس بار اس کے ہاتھ میں وہ طاقت نہ تھی جو ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ راشد نے نادیہ کو دیکھا اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم آ گئی۔ میں جانتا تھا کہ تم ضرور آؤ گی، لیکن اب شاید بہت دیر ہو چکی ہے۔ نادیہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ راشد کی آنکھیں بند ہو گئی اور اس کی زندگی کا آخری باب بھی ختم ہو گیا۔ نادیہ نے اس کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے اس کی آخری سانسیں محسوس کی اور اس لمحے اسے احساس ہوا کہ محبت نہیں مرتی، لیکن بعض اوقات قسمت محبت کو وہ مقام نہیں دیتی جس کی وہ حقدار ہوتی ہے۔ نادیہ راشد کی قبر پر بیٹھی تھی، دل میں بے شمار پچھتاوے اور آنکھوں میں آنسو۔ وہ جانتی تھی کہ زندگی میں کچھ چیزیں دوبارہ نہیں آتی اور راشد کی محبت بھی انہی میں سے ایک تھی۔ وہ ہمیشہ اس کے دل میں زندہ رہے گی، لیکن اب وہ اس کے ساتھ نہیں تھا۔ نادیہ نے راشد کو کھو دیا تھا اور اس کے ساتھ ہی اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی بھی۔